کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیزیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیزیں کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے۔ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیزیں تمہیں دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رہے گا، کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ جب تم یقین کے ساتھ دعا کرتی ہو تو اللہ کے یہاں تمہارا مانگنا قبول ہو چکا ہوتا ہے، بس اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے تمہیں سب ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر دعا جاری رکھو گی تو امید سے بڑھ کر ملے گا انشاءاللہ۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہی ہوتی ہے اور زبان کے بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ ان کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ جو تم گرتے گرتے اچانک سے سنبھل جاتی ہو، دکھوں میں اچانک سے خوشی کو پا لیتی ہو، یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ یقین ہو کہ جس سے مانگ رہی ہو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، پھر تمہاری ہر دعا قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ رب دعائیں لازم قبول کرتا ہے۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ آزمائش سے گھبرانا نہیں، بس آسانی ضرور آئے گی۔ ایک آنسو آ جائے تو ماں کیسے پیار کرتی ہے نا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہاؤ گی تو دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ یقین رکھو کہ وہ مولا سب کی سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا صبر کرنا اللہ کو پسند آ گیا ہو، اب خوش ہو کر وہ تمہارے تمام دکھ دور کر دی اور تمہاری کوئی دعا ادھوری نہ رہنے دی۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہی ہو اسے ہی اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، بس بہترین وقت پر تمہیں دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم تو خود حیران رہ جاؤ گی، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون اللہ کے یاد میں ہے، اس لیے چھوڑ کر جانے والوں کو یاد کر کے رونے کے بجائے اللہ کو اپنا حال دل سناؤ، اس سے توبہ کرو، دیکھنا سکون آ جائے گا اور کوئی غم بھی باقی نہیں رہے گا۔ دعا میں اللہ کے آگے بہنے والے آنسو دل کے بوجھ کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ زندگی میں کوئی غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہم اسے خود پر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ زندگی دینے والا رب العالمین پہ یقین رکھو، وہ ہر غم دور کر دے گا انشاءاللہ۔ زندگی میں دکھ ہے، پریشانی ہے، پر اللہ بھی تو ساتھ ہے نا، اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر مایوسی تو بنتی ہی نہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دعائیں روک لیتی ہے غلط کرنے سے، برا بننے سے، اور قریب کر دیتی ہے اللہ کی، دلا دیتی ہے ہر چاہت کو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں، بس پھر ادھر تم دعا کرو گے ادھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اللہ سمجھتا ہے تمہارے دل کی طرف کو، وہ جانتا ہے دعا میں بہنے والے تمہارے آنسوؤں کو۔ یہ طرف اور آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے، وہ جلد تمہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بہترین ہے وہ دوست جو تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔
दुआ मांगते वक्त कबूलियत का यकीन जितना ज़्यादा रखोगे, अल्लाह पाक उतना ही जल्दी दुआएं कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। तुम मानते हो ना कि अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है, तो दुआ की कबूलियत में देरी असल में तुम्हारी बेहतरी के लिए है। बेहतरीन वक्त पर तुम्हारी हर दुआ कबूल कर ली जाएंगी। तुम्हें अगर कुछ बहुत शिद्दत से चाहिए तो ख़ुद को अल्लाह के इंतहाई करीब कर लो, क्योंकि जिसको रब मिल गया उसे सब मिल जाएगा। तुम्हारी हर दुआ सुनी जा रही है। बेहतरीन वक्त पर तुम कबूल होते देखोगे। अल्लाह पर यकीन रखो, आने वाला कल बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। दुनिया में कुरान को अपना दोस्त बना ली, क़ब्र में और क़यामत के दिन ये तुम्हारे हक़ में सिफारिश बनकर सामने आएगा इंशाअल्लाह। तुम बस यकीन के साथ दुआ करते रहो, अल्लाह कब तुम्हारा हाथ थाम ले पता भी नहीं चलेगा। ये जो तुम नमाज के बाद सुकून सा महसूस करती हो, ये गवाही है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। बस यकीन बनाए रखना, दुआएं करना न छोड़ना। अगर अल्लाह ने सुकून दिया है तो कबूलियत का तोहफ़ा भी ज़रूर देगा। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगा। जब तुम बहुत थक कर, हिम्मत हार कर, रो कर, लड़ कर, झगड़ कर, टूटी हुई उम्मीद लिए नमाज पढ़ कर दुआ करोगे तो यूँ महसूस होगा जैसे रब धीरे धीरे सारे ज़ख्म सी रहा है, मरहम लगा रहा है। कुछ है जो दिल के सारे कांटे निकाल रहा है, और ऐसे कि तुम्हें दर्द भी नहीं होता। तुम बस सोचोगे कि रब कितना मेहरबान है। उसने ताना नहीं दिया, कोई नाशुक्री याद नहीं दिलाई, उसने सिर्फ दर्द चुन लिया, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार कर दिया, और यूँ तुम्हारे अंदर पुरसुकून हो जाएगा। काफ़ी अरसे से दुआ कर रही हो मगर कबूल नहीं हुई, तो क्या तुम नहीं चाहती कि अल्लाह तुम्हें बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन से नवाजे? अरे चाहती हो तो फिर मायूसी क्यों? अल्लाह जल्दी ही तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा, तुम्हारी चाहत से तुम्हें नवाज देगा इंशाअल्लाह। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं तो ली जाती है, किसी का मुश्किल में साथ देकर, किसी की खुशी का ज़रिया बनकर, किसी का दुख सुनकर, तो किसी को एहसास देकर।